تو حاضرین محتشم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کا دین اختیار کیا ہوا ہے. ہمیں اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اول دن سے لے کر آخر دن تک، اور پہلے سانس سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک، وہ بہر صورت اللہ رب العزت کی امانت ہوتی ہے. ہر حال میں، چاہے انسان کی زندگی میں کرائسس آ جائے، چاہے انسان کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، چاہے انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے، چاہے انسان کی زندگی میں فراوانی آ جائے، زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر انسان کی، مسلمان کی، ہر بندے کی زندگی وہ اللہ کی امانت ہے. اور اس امانت کی حفاظت کرنا اسی طرح بندے پر لازم ہوتا ہے جس طرح بندہ مارکیٹ سے کوئی چیز رینٹ پر لے کے آتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر کے پھر دوبارہ مالک کو لوٹانا ہم پر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم رینٹ سے گاڑی لے لیتے ہیں، ایک دن کے لیے لے لیتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے لے لیں یا مہینے کے لیے لے لیں، تو ہمارا وہاں پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. یہ چیز ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے سائن کرتے ہیں، اس بات پر معاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے صحیح سلامت دی ہے ویسے ہی صحیح سلامت ہم نے واپس کرنی ہے. اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیمیلیشن آ جاتی ہے، کوئی نقص آ جاتا ہے، یا کسی قسم کا کوئی نقصان ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، تو بہرحال اس کی ساری ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. مالک نے کہا کہ میں نے جیسے صاف شفاف فریشنس چیز دی، میں نے ویسے ہی لینی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. میرے اور آپ کے رب کا فرمان یہ ہے کہ اے بندے، زندگی میں رب کی امانت ہے، زندگی میرا مال ہے، میری امانت ہے، میں نے تجھے دی، بسر تو کرے گا، لیکن لوٹاؤ نہیں میری طرف، لوٹانی میری طرف ہے. تو جس طرح میں نے صحیح سلامت تجھے دی، عقل و شعور کے ساتھ دی، ویسی ہی میں نے تجھے واپس لینی ہے. اب انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا وجود اللہ کی امانت ہے. اس کے اندر اپنی منشا، اپنی مرضی کے ساتھ ایک نقص بھی پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ایک پارسا، متقی، پرہیزگار اور انتہائی صابرہ شاکرہ خاتون حضرت ام سلیم، ان کے شوہر کا نام بھی تھا طلحہ. ان کا ایک ہی فرزند تھا، اکلوتا بیٹا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دیس میں گئے ہوئے تھے تجارت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں اس وقت ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم اتنا نہیں ہوتا تھا، تو جب بندہ دور جاتا ہے تو آنے میں کافی دیر لگتے ہیں. ایک اکلوتا بیٹا تھا، جب وہ پلٹ کر آئے تو ان کے آنے سے پہلے اس کو اکلوتے بیٹے کا وصال ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. بیٹا ایک ہی تھا. اب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صابرہ شاکرہ اور بڑی منجی ہوئی اور بڑی متقی اور پرہیزگار، بڑی یعنی متوکل علی اللہ خاتون تھی. انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا وصال ہو گیا، شوہر جو ہے وہ ابھی تک گھر پہنچا نہیں. خبر ملی کہ جس قافلے کے ساتھ وہ گیا تھا وہ قافلہ ابھی راستے میں ہے، ان قریب پہنچ جائے گا. تو اس نے اپنے بیٹے کو چارپائی پر لٹایا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور غیر معمولی انداز میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی. حضرت طلحہ طویل سفر کر کے بڑے دنوں کے بعد واپس لوٹے تھے. جب گھر میں آئے، دائیں بائیں دیکھا تو بیٹا نظر نہیں آیا. کوئی لگتے جگر ہو، منظور نظر ہو، ایک ہی بیٹا ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، آنکھوں کی سرحد ہو، دل کا سرور ہو، آنکھوں کا چین ہو، دل کا نور ہو، تو پھر ظاہری بات ہے جب بندہ کئی دنوں کے بعد پلٹ کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ملنے اور دیکھنے کی طلب تو ہوتی ہے. تو حضرت طلحہ کے دل میں بھی یہ طلب پیدا ہوئی ان کو دیکھنے کی. آپ نے اس خاتون سے، اپنی بیوی سے، حضرت ام سلیم سے پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ذہن میں سوچا کہ اتنے دنوں کے بعد پلٹ کر آئے ہیں، طویل سفر کر کے آئے ہیں، نہ جانے سفر کے اندر کیا کیا مشکلات اٹھائی ہوگی، تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، جب تھوڑا سا فریش ہو جائے گا میں بعد میں بتا دوں گی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ آرام میں ہے. وہ کہاں ہے؟ آرام میں ہے. اب ان کا یہ لفظ جو تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، بلکہ بندہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اللہ کے محبوب نبی کی حدیث فرماتی ہے نم کا نومتی عروس، فرمائے اس طرح آرام کر کہ جس طرح پہلی رات کی دلہن سوائے مالک کے کسی کی منتظر نہیں ہوتی، تو نم کا نومتی عروس، مومن کی روح اسی طرح آرام میں ہوتی ہے. تو آپ نے کہا کہ وہ آرام میں ہے. حضرت طلحہ نے سوچا کہ شاید وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے. آپ ہی سو گئے. تھکاوٹ جب دور ہو گئی، نہا دھو کر جب کھانا وغیرہ کھا لیا، تب بھی پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ ابھی اٹھا نہیں. اس وقت حضرت ام سلیم نے کہا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہو، ہمارے پاس کسی کی امانت ہو اور جس کی امانت ہو اگر وہ امانت طلب کر لے، وہ مانگ لے، اگر وہ مانگ لیتا ہے تو بتائیے پھر اس کو لوٹا دینی چاہیے یا نہیں؟ تو
تو اب ذرا توجہ سے سنیے انہوں نے کیا جواب دیا۔ حضرت طلحہ نے کہا ہاں، جس کی امانت ہوتی ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری صداقت اور پوری سچائی کے ساتھ اس کی امانت اس کو دے دینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ تو نے مجھ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا، میری اور آپ کی بھی اور ہمارے بیٹے کی بھی جان اللہ کی امانت تھی، اس نے جب تک چاہا وہ امانت ہمارے پاس رکھی، اب اس نے چاہا تو اس نے لے لی، اس کی امانت تھی، اس نے مانگ لی، ہم نے دے دی ہے، تو لہٰذا میں تجھ سے یہ وصیت اور تلقین کرتی ہوں کہ اب ہمیں اس پر صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب سنا تو فرحت کے طور پر، محبت کے طور پر آنکھوں سے آنسو تو ضرور آئے، کیونکہ ایک بلڈ ریلیشن تھا، ایک فطری بات ہوتی ہے، آنسو ضرور آئے، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ باری تعالیٰ تیری امانت ہمارے پاس رہی، اگر اس کی دیکھ بھال کرنے میں اور اس کا خیال رکھنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ تو ایک ہمیں سبق ملتا ہے اس واقعہ سے، چاہے اولاد ہے یا انسان کی اپنی جان، وہ بہر صورت اللہ کی امانت ہے، اس امانت کے اندر کسی بھی اعتبار سے کمی بیشی کرنے کی انسان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں انسان معاشرے میں رہتا ہے، ماحول میں رہتا ہے، تو انسان اپنی زندگی کے فیصلے، انسان اپنی زندگی کی ترجیحات خود پیدا کرتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کو اگر مزید آسان کر دوں تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی کو زندگی پہلے ملتی ہے، انسان کو حیات پہلے ملتی ہے، لیکن انسان کو عقل اور شعور بعد میں ملتا ہے۔ بچہ ہمارے ہاں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ زندگی لے کر زندہ پیدا ہوتا ہے نا، لیکن ابھی عقل اور شعور اس پہ نہیں ہوتا۔ عقل اور شعور کی سٹیج پھر بعد پہ آتی ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے، نشو و نما پاتا ہے، ویسے ویسے پھر اس کے آگے اس کی جو ایڈوانٹیشن ہوتی ہے، پھر اس کی عقل جو ہے وہ بڑھتے پھر وصل شعور کو جا کر پہنچتا ہے۔ تو جب انسان کی عقل سٹیجز بائی اسٹیپ بڑھتی ہے، تو جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، سوچ بڑھتی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، ویسے ویسے انسان کی فکری اور نظری خیالات جو ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے جس طرح میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ایک 5 سال کا بچہ ہے، اس کی زندگی کی ترجیحات اور ہیں، اس کا کام ہوتا ہے کھا لینا، کھیل لینا، دوستوں یاروں کے ساتھ وقت گزار لینا۔ وہی بچہ اگر 10 سال تک چلا جائے گا پھر اس کی ترجیحات تھوڑی سی بدل جائے گی، پھر اس کے اوپر پڑھائی کا یا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بوجھ بھی آ جاتا ہے، ماں باپ کی باتیں بھی، پھر اس کے لیے گھر کے کچھ نہ کچھ کام کاج بھی 10 سال کی اسٹیج کے بچے کے اوپر وہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ وہی بچہ اگر 15 سال کی اسٹیج پر چلا جاتا ہے پھر ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، 18-20 سال کا ہوتا ہے تو پھر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بڑھتی ہے، تو انسان پر ذمہ داریاں، انسان کے خیالات، اس کی ترجیحات، اس کی سوچیں اور اس کی پرائورٹیز جو ہیں وہ بھی اسی طرح چینج ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جس انسان کی عقل کامل ہوتی ہے وہ زندگی کے سارے مراحل کو آسانی کے ساتھ فیس کر دیتا ہے۔ جس بندے کی عقل کے اندر کمی رہ جاتی ہے، کمی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو صحبت اچھی نہیں ملتی، ماحول اچھا نہیں ملتا، اس کی کوئی تربیت اچھی نہیں کرتا، یا تعلیم اس کو اچھی نہیں ملتی، یا اس کی ترجیحات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، تو ایسا بندہ زندگی کے کسی نہ کسی اسٹیج کے اندر آ کر ایسا قدم ضرور اٹھاتا ہے جو قدم اس کے لیے تو خطرناک ہوتا ہی ہوتا ہے، بعض والوں کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو آج بلا تشبیہ و بلا تمہید جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس طرح کے جو سوسائٹس معاملات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، میں نے اس پر اسٹڈی کیا ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا عالمی ادارہ صحت ہے، انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے جو انالیسس کیے ہیں اور اس کے اعداد و شمار انہوں نے جو جاری کیے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا میں 250 یا 256 ممالک ہیں، ان میں تقریباً 1 ملین لوگ، کتنے؟ 1 ملین، یعنی 10 لاکھ لوگ ہر سال سوسائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، 10 لاکھ لوگ۔ اور اس شرح کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مہینے پر، یعنی پر منتھ اگر اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں تو یہ بنتا ہے تقریباً 83,333 پلس، یعنی 83,333 پلس لوگ ہر مہینے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اور اگر اس کو ہم ڈیلی بیسس پہ لے آتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، تو پھر یہ شرح بڑھتی ہے تقریباً 2,777 بڑھتی ہے۔ اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیلی بیس پر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ اگر اسی اعداد و شمار کو، WHO کے اعداد و شمار کو صرف پاکستان کی سرحد تک دیکھیں تو پاکستان کی جو 22 لاکھ پاپولیشن ہے اس وقت، ان 22 لاکھ افراد میں منیمم جو فگر آتا ہے وہ 50,000 کا آتا ہے، اور میکسیمم جو ٹاپ فگر آتا ہے وہ 1,50,000 پر اینول، یعنی سالانہ 50 سے لے کر 1,50,000 تک لوگ جو ہیں وہ سوسائڈ کرتے ہیں پاکستان میں۔
اور اسی کو اگر آپ مہینے پر لے جائیں پر منتھ اس کی رپورٹ دیکھیں تو پھر یہ تقریباً 600 سے زائد افراد پڑھتے ہیں ہر مہینے، اور اگر روزانہ کی بنیاد پر ڈیلی بیسس پر یہی فگر ہم ڈیوائڈ کریں تو پھر یہ تقریباً 15 سے 20 لوگ پڑھتے ہیں روزانہ، 15 سے 20۔ اور پوری دنیا کا جو میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ 1,10,00,000 لوگ ہر سال ایسا کرتے ہیں اور 83,333 لوگ ہر مہینے ایسا کرتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن میں نے کی ٹائم پر، تو آپ بڑے حیران ہو گئے یہ بات سن کر۔ ٹائم پر جب اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے نا تو پھر ٹائم یہ کہتا ہے کہ ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا کے 256 ممالک میں کوئی نہ کوئی بندہ سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر 40 سیکنڈ، میں نے منٹ نہیں کہے، 40 منٹ پھر بھی بہت ٹائم ہوتا ہے، 40 سیکنڈ، تو 40 سیکنڈ کے اندر پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی بندہ یہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اس پھر ملا کر یہ شرح جو ہے وہ 10 لاکھ تک جاتی ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے سٹریس، سب سے بڑی وجہ ہے ڈپریشن، سب سے بڑی وجہ ہے ٹینشن، اور سب سے بڑی وجہ ہے انسان کی کم عقلی اور حماقت۔ اور اس کے اندر اپنوں کا، گھر والوں کا، اہل محلہ کا، دوستوں کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے۔ یہ واضح ہے میرا کہ اب میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ صرف اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، ہمارا مقصد ادھر جانا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی سے درگزر فرما کر اس کی بخشش فرمائے۔ ہمارا کام ہے اس طرح کے معاملات کو ذہن میں رکھنا، اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا، تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی گھر کے اندر دوبارہ یہ ہلاکت اور حماقت اور دوبارہ اس طرح کا سانحہ جو ہے وہ نہ آئے۔ اس لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی ترجیحات بدلتی ہیں، انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات اور اس کی جو اچیومنٹ ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ بسا اوقات انسان زندگی کے اندر ایسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، ایسی چیز کی کوشش میں لگا رہتا ہے جو چیز بڑی آسانی کے ساتھ اس کو مل جاتی ہے، اسے وہ حاصل کر لیتا ہے، اچیو کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر بالکل جوانی کی عمر کے اندر کوئی بھی نوجوان کسی ایسی چیز کے پیچھے، کسی ایسی خواہش کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے، کسی ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ جو کبھی بھی اس کو ملنے والی نہیں ہوتی۔ غور کر رہے ہیں میری بات پہ؟ کبھی بھی اس کو ملنے والی نہیں ہوتی، چانسز نہیں ہوتے۔ جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے ہونے کے چانس نہیں ہوتے، جو وہ لینا چاہتا ہے اس کے ملنے کے چانس نہیں ہوتے، جو وہ پانا چاہتا ہے وہ اس تک رسائی کے چانس نہیں ہوتے، 0.0 چانس بھی نہیں ہوتے۔ لیکن نوجوان اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے اس ٹینشن کی وجہ سے، اپنے اس ڈپریشن کی وجہ سے آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ملے گی تو میری زندگی ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو میری زندگی نہیں ہے۔ اس وقت بھی اس طرح کے معاملات بنتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، ہر وقت کرتا ہوں، جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے وہیں جا کر یہ میں بات اکثر کرتا رہتا ہوں کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جس بچے کی پیدائش پر ماں باپ خوشیاں مناتا ہے، اللہ کے حضور سجدے بھی کرتا ہے، مٹھائیاں بھی بانٹتا ہے، مسجدوں میں پیسے بھی دیتا ہے، درباروں پہ چادریں بھی چڑھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ انسان کرتا ہے، مبارکیں دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے۔ لیکن وہی اولاد جیسے جیسے اپنے عروج شباب کی طرف جاتی ہے، 10-11 سال کا بچہ جب ہوتا ہے تو اس وقت ماں باپ کے الفاظ، ماں باپ کے جملے کو مان پڑنے لگ جاتے ہیں اور بچوں کے اولادوں کے جملوں میں اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں اور آپ ہم سب معاشرے کا حصہ، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ 10-11 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ کا لہجہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے، اولاد کے لہجے کے اندر تلخی اور سختی آنے لگ جاتی ہے۔ وہی بچہ 15 سال کی اسٹیج پہ جاتا ہے تو ماں باپ فیصلہ سناتے ہوئے گھبرانے لگ جاتے ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے اب بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو یہ فیصلہ سنانا ہے، کیسے سناؤں؟ لیکن وہ جب کوئی فیصلہ سنانا چاہتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ جو چاہتے ہیں اکڑ کر اور دبا کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ کرنا ہے تو یہ ہو کر رہے گا۔ وہی بچہ جب 20-22 سال تک چلا جاتا ہے، اس وقت اس کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں نے ماں باپ سے مشورہ بھی لینا ہے یا نہیں، ان سے اصلاح بھی لینی ہے یا نہیں، اس کے اندر ان کے اندر ان کی رضا بھی ہے یا نہیں۔ یہ وہ حالات ہیں جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، جن چیزوں کو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہماری یہ فیلڈ ہے، ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں قاضی صاحب سارے بچے میں گل کہہ رہا ہوں، میں بہت سوچتا ہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، میرے بھی اولاد ہے، میرے بھی بچے ہیں، میں سوچتا ہوں یار وجہ کیا ہے، دوست دوسرے کو کیوں کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے تو ہم سب کو اس طرف امتحان سے بچائے، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں بھی زندگی میں کبھی ایسا موڑ کا سامنا کرنا پڑے کہ ہم بھی کسی دوست کے کہیں کہ یار میرے بیٹے کو یہ بات سمجھا دو کہ ایسا کرے۔
حالانکہ باپ سے بڑھ کر یا ماں سے بڑھ کر یا بھائی سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہوتا ہے دنیا میں؟ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. پھر وجہ کیا ہے؟ اسی خون کو، اپنے ہی خون کو اپنی حفاظت منوانے کے لیے ہم دوسرے کا سہارا لیتے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں. جیسے جیسے انسان کی زندگی میں اسٹیج بڑھتی ہے وہاں انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ پھر ہر چیز کو بھول جاتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے جو حالات بنتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات بنتے ہیں اور اس طرح کے جو کرائسس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دماغ نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کی سوچوں کو نہیں پڑھتے، ہم اپنے بچوں کی پرائورٹیز کو نہیں دیکھتے، ان کی ترجیحات کو نہیں دیکھتے. ہم ان کا گھر میں آنا جانا، کام کاج پہ آنا جانا، سکول کالج یونیورسٹی آنا جانا کو دیکھ رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے. ہم نے کبھی ان کی دماغ کی کتاب کو نہیں پڑھا ہوتا، ہم نے کبھی ان کے خیالات کے اوراق کو نہیں پڑھا ہوتا، ہم نے کبھی ان کے دوستوں کے مجلس میں بیٹھ کر کس چیز کو وہ ڈسکس کرتا ہے، کس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، جس چیز کو لینے کے لیے وہ آخری حد تک جا رہا ہے، اس طرف کبھی ہم توجہ نہیں کرتے. اور یہی ہماری غفلت بالآخر نتیجہ یہ ثابت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم بھی اٹھا لیا جاتا ہے جس پر ہمیں پشیمانی ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ اولاد جب عمر کی سٹیج بڑھاتی ہے تو تب اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. اگر تو آپ ان کو بر وقت سمجھ جائیں گے اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کر لیں گے تو عین ممکن ہے کہ اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن جب پانی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر ریورس نہیں ہوتا. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں نا کہ جب ہم درخت لگاتے ہیں نا چھوٹا کنا، اگر وہ ایک طرف جھک رہا ہوتا ہے نا، ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے، ہم چھوٹی سی اسٹک لے کر اس کو ایسے سہارا دے دیتے ہیں، 10-15 دن 20 دن یا 1 مہینہ وہ سہارے کے اوپر کھڑا رہتا ہے نا، پھر اس کا نیچے سے تنا مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اسٹک ہم ہٹا دیں گے وہ خود بخود ہی سیدھا کھڑا ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے بر وقت توجہ کر دی، جس وقت اس کو سہارے کی ضرورت تھی تب ہم نے سہارا دے کر اس کو سیدھا کر دیا. لیکن اگر وہ ٹیڑھا ہونے والا درخت ٹیڑھا ہی ہو جائے اور پرمان چڑھ جائے، پھر ہم اس کو سیدھا کرنے کے لیے زور لگائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ٹوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. انسان کی فطرت اور انسان کا مزاج بھی یہی چیز ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ذہن، ان کے خیالات، ان کی ترجیحات میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا موڑ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی کوالٹی آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، ہمیں فوری طور پر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر جب اس پر پختہ ارادہ کر لے گا، جب اس پر وہ اتنا فوکس کر لے گا، پھر وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اگر یہ میرا مقصد پورا ہوتا ہے تو مجھے جینے کا حق ہے، اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو مجھے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. پھر آخری حل جو ہے وہی ہے جو آج ہوتا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. چونکہ وقت بڑا محدود تھا اس لیے میں نے چند ایک واقعہ بازار کی کوششیں کی ہیں. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس پر بیان فرمائی ہے، بڑی ہی سخت. ایک شخص مجاہد تھا، جہاد کے لیے میدان میں گیا، مسلمانوں کی طرف سے لڑتا رہا، بڑی جوان مردی کے ساتھ اس نے دشمنوں کو زیر کیا اور اس کے اپنے وجود پر بھی بہت زیادہ زخم آ گئے، بڑے زخم آئے. وہ زخمی حالت میں پھر گھر لوٹایا گیا اور بہت سارے مسلمان جو اس کے ساتھ جنگ کے میدان میں لڑ رہے تھے انہوں نے اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دی کہ اس نے بڑی جوان مردی کے ساتھ تلوار چلوائی، دشمنوں کو زیر کیا. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت کے ذریعے اس کا انجام دیکھ لیا. حضور نے انجام دے کر فرمایا کہ اس کے لیے اتنے قصیدے نہ پڑھو، اس کی اتنی تعریف نہ کرو، میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ رہا ہوں. صحابی حیران ہو گئے بھی یا رسول اللہ، اتنی بڑی جوان مردی کے ساتھ وہ لڑا، سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود اس کا زخمی ہو گیا، تو پھر اس کا انجام یہ. بس ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ادھر سے خبر آ گئی کہ وہ مجاہد جو تکلیف میں تھا اس نے یہ سوچا کہ اس تکلیف والی زندگی سے بہتر ہے کہ موت کے گھاٹ اتر. اس نے اپنی تلوار کے ساتھ اپنا ہی گردن جو ہے وہ کاٹ لی. تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کا دامن تھام لیتا تو جنت اس کی منتظر تھی، لیکن اس نے اپنا فیصلہ خود کر دیا، تقدیر کو اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اللہ نے تقدیر اس کی اور لکھی تھی لیکن اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ غلط کیا ہے. تو بہرحال میں بار دیگر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد طلحہ کو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کی جو بھی نیکیاں اچھے کام اللہ نے کی ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور ہم میں سے ہر شخص کو زندگی کی ترجیحات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں ماں باپ سے بڑھ کر مخلص کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا ہمدرد کوئی نہیں، بہن بھائیوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مخلص کوئی نہیں. اگر ان کی بات زندگی میں کوئی نہیں ماننا پسند کرتا تو کائنات کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی بات مان کر بندہ کامیاب ہو جائے. وما علیہ الا البلاغ.